سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ایف آئی اے کی جانب سے ایل پی جی کے جہاز پر چھاپا، چیئرمین ایل پی جی ڈسٹریبیوشن عرفان کھوکھر کی ایف آئی اے کے اقدام کی مذمت۔ ان کا کہنا ہے کہ ایف آئی اے کے جہاز پر جا کر چھاپا مارنے سے ایل پی جی کا کاروبار کرنے والے ڈیلرز میں شدید تشویش پائی جاتی ہے۔ بیورو چیف اشرف خان ہمارے ساتھ ہیں، اپڈیٹ کیجیے گا اس پر۔ یہاں پہ دیکھا جائے ایل پی جی ڈسٹریبیوٹر ایسوسی ایشن کی جانب سے ایف آئی اے کی جو بلا جواز ایل پی جی کے جہاز پر چھاپے کی بھرپور مذمت کی گئی ہے۔ ایف آئی اے کا جہاز پر جا کر چھاپا مارنے سے ایل پی جی کا کاروبار کرنے والے ڈیلر میں شدید تشویش پائی جاتی ہے، اور جو چیئرمین عرفان کھوکھر نے کہا ہے کہ ایف آئی اے کی مداخلت سے امپورٹر نے جہاز نہ منگوانے کا عندیہ دے دیا ہے۔ گیس کی قلت پیدا ہونے سے ملک میں ایل پی جی کی فی کلو قیمت 500 روپے تک پہنچنے کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے۔ کہا ہے کہ قدرتی گیس کی شارٹیج ہے اور ساتھ ہی ایل این جی جو ہے 14 مارچ سے آنا بند ہو گئی ہے۔ حکومت فوری طور پر نوٹس لے اور بے جا مداخلت کو بند کروائے۔ عرفان کھوکھر نے کہا ہے کہ وزیر اعظم اس معاملے کا فوری نوٹس لیں، ورنہ غریب کا چولہا رمضان میں بند ہو جائے گا۔ اس وقت دیکھا جائے ملک بھر میں جو گیس کی قلت ہے، جیسے کہ اور ٹائمنگ میں جو ہے جو سحری اور افطار میں جو ہے گیس کی جو سپلائی کی جاتی ہے اس میں بھی شکایت آ رہی ہوتی ہے۔ یہاں عوام جو ہے وہ گھریلو صارفین زیادہ تر ایل پی جی یوز کر رہے ہیں۔ اس وقت ایل پی جی کی جو سرکاری قیمت 225 روپے جبکہ مارکیٹ میں 280 سے 290 روپے کلو بک رہی ہے۔ اگر یہ ایل پی جی کی جو امپورٹ اگر بند ہو گئی تو اس سے یہاں پہ خدشہ ظاہر کیا کہ ایل پی جی کی قیمت جو 280 290 مارکیٹ میں ابھی ریٹ ہے وہ 5 روپے تک جا سکتی ہے۔ یہ بتائیے گا اشرف خان کے چھاپا مارنے کی وجہ کیا پیش آئی؟ جی یہاں پہ جیسے کہ ایف آئی اے کو مختلف ذرائع سے خبریں ملی تھی، جو سورسز نے ہمیں کنفرم کیا ہے کہ وہ وہاں پہ ایف آئی اے نے جو ایل پی جی کے جہاز پہ چھاپا مارا تھا کہ یہ جہاز جو ہے کہاں سے آیا ہے اور اس کی ڈیٹیل لینے کے لیے، کیونکہ جہاز پر وہاں پہ جو لینڈنگ کاسٹ پہ جو لکھا ہوا تھا کہ کہاں سے یہ ایل پی جی آئی ہے اور کہاں اس کو لینڈنگ کرنی ہے، تو اس کی جانچ پڑتال کے لیے ایف آئی اے نے یہ مداخلت کی ہے اور جا کے وہاں پہ جہاز جو پورٹ پہ لگا ہوا تھا وہاں جا کے وہاں پہ چھاپا مارا ہے، جس کی شدید مذمت کی گئی ہے ایل پی جی ڈسٹریبیوٹر ایسوسی ایشن کی جانب سے۔ یہاں پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ایف آئی اے کا جو انفارمیشن جو ملی تھی اس انفارمیشن بیس پہ جا کے یہاں پہ چھاپا مارا گیا تھا ایف آئی اے کی ٹیم کی جانب سے کہ جہاز پر جا کر اس کی تمام ڈیٹیل لینے کے لیے، لیکن اس کے سامنے جو دیکھا جا رہا ہے ایل پی جی ڈسٹریبیوشن ایسوسی ایشن نے شدید مذمت کی ہے، حکومت نے فوری طور پر نوٹس کا مطالبہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے اشرف خان، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے چیئرمین ایل پی جی ڈسٹریبیوشن عرفان کھوکھر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عرفان صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کہیے گا ایف آئی اے کی مداخلت پر کیا موقف ہے آپ کا؟ بڑا سخت ترین موقف ہے۔ میری پرائم منسٹر صاحب سے اپیل ہے کہ اداروں کو مس گائیڈ جو لوگ کرتے ہیں، اور پورے گھر میں قدرتی گیس کی شارٹیج ہے، ایل این جی آنا بند ہو گئی ہے، پورے ملک پوری دنیا میں جنگی حالات ہیں، اور اس وقت لوگوں جو گھر کا دار و مدار ہے وہ صرف ایل پی جی پر ہے، اور اگر ایل پی جی بھی آنا بند ہو گئی، امپورٹر نے مجھے میں سب امپورٹر سے گزارش کی تھی کہ تمام لوگ جہاز میں اس ملک میں ایل پی جی شارٹ نہیں ہونی چاہیے، پیٹرول والی حالت نہیں ہونی چاہیے، تو امپورٹرز نے بہت تعاون کیا۔ ایل پی جی اب دیکھیں گے جنگی حالات کے باوجود ملک میں ایل پی جی وافر مقدار میں موجود رہی، لیکن یہ جو حرکت اس وقت اداروں کو مس گائیڈ کر کے کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے بھی 2 دن ایسے واقعات ہوئے ہیں، اس کی بھی توجہ میں ہائی کورٹ سندھ میں بھی کیا۔ بات یہ ہے کہ یہ اداروں کو مس گائیڈ کر کے اس ملک میں کیا کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ، یہ انرجی کرائسس بڑھے گا، اس انڈسٹری ایل پی جی انڈسٹری پر بات ہوگی، آگے عوام پہ یہ بوجھ پڑے گا، ایل پی جی نایاب ہو جائے گی، ایل پی جی قیمت 500 روپے سے بھی کراس کر دے گی، غریب سرکاری قیمت اوگرا نے جو مقرر کی وہ 225 روپے کے جی ہے، آپ دیکھیں قیمتیں کہاں اوپر جا رہی۔ یہی وجہ ہے میری پرائم منسٹر پاکستان سے اپیل ہے، خدا کا نوٹس لیں اور اس ذمہ داروں کو جو مس گائیڈ کرتے ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ جی، جو مس گائیڈ کر رہے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ بہت شکریہ آپ کا عرفان کھوکھر صاحب، چیئرمین ایل پی جی ڈسٹریبیوشن ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بیورو چیف اشرف خان بھی ہمارے ساتھ ہے، آپ کا بھی شکریہ۔ کراچی والوں کے لیے خوشخبری ہے، کل سے اے وی بسوں کا نیا روٹ شروع ہوگا۔ سینئر صوبائی وزیر شجر نام ایمن نے اعلان کر دیا، نئے روٹ سے گلشن معمار، سوجانی ٹاؤن اور اطراف کے علاقوں کی رہائشیوں کو شہر کے مرکز تک آسان رسائی حاصل ہو سکے گی۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی والوں کے لیے اچھی خبر ہے، کل سے اے وی بس کا نیا روٹ شروع ہونے جا رہا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر شجر نام ایمن نے اعلان کر دیا ہے، نئے روٹ سے گلشن معمار، سوجانی ٹاؤن اور اطراف کے علاقوں کے شہریوں کو شہر کے مرکز تک آسان رسائی حاصل ہوگی۔ کل سے ای وی بس کا نیا روٹ شروع ہوگا، سینئر صوبائی وزیر شجر نام ایمن نے اعلان کر دیا۔ شجر نام ایمن نے کہا کہ ماحول دوست ای وی بس کا نیا روٹ کل سے شروع کر رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ نئے روٹ سے لاکھوں شہری مستفید ہوں گے۔ نیا روٹ گلشن معمار سے چوبر تک شروع کیا جا رہا ہے۔ گلشن معمار، سرجانی ٹاؤن اور اطراف کے رہائشیوں کو مرکز تک آسان رسائی حاصل ہوگی۔ سندھ حکومت شہریوں کو عالمی معیار کی ٹرانسپورٹ فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ مستقبل میں ای وی بس سروس کے مزید روٹس بھی متعارف کروائے جائیں گے۔ کراچی میں ٹرانسپورٹ کی بہتری ترجیحات میں شامل ہے، یہ بھی کہنا تھا سینئر وزیر شجر انعام میمن کا۔ کل سے ای وی بس کا نیا روٹ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اقصی شاہد ہمارے ساتھ ہیں، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، منسٹر ٹرانسپورٹ نے جو ہے وہ ای وی بس کے حوالے سے یا نئے روٹ کے حوالے سے جو ہے وہ نئی خوشخبری جو ہے وہ کراچی والوں کو سنا دی ہے۔ جیسا کہ سندھ کے سینئر وزیر جانب سے جو ہے وہ کل ای وی بس کا نیا روٹ جو ہے وہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے، جبکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ نیا روٹ جو ہے وہ شروع کیا جائے گا جس میں لاکھوں مسافر جو ہے مستفید ہوں گے۔ جو نیا روٹ ہے وہ نئے گلشن معمار سے سرجانی ٹاؤن اور اطراف کے علاقوں رہائشیوں کو جو ہے وہ شہر کا جو ہے وہ مرکز بنے گا اور آسان جو ہے وہ رسائی شہریوں کو حاصل کرے گا۔ نیا روٹ شروع ہونے سے شہر کے لاکھوں شہری جو ہے وہ جدید آرام و سفری سہولیات جو ہے وہ میسر آئیں گی۔ حکومت سندھ نے شہریوں کو جو ہے معیاری سہولت جو ہے وہ فراہم کرنے کا جو ہے وہ اقدام اٹھایا ہے۔ الیکٹرک بسیں نہ صرف آرام دہ اور جدید سہولت سے آراستہ ہیں بلکہ ماحول دوست بھی ہیں اور خاص طور پر جو ہے پولوشن سے جو ہے وہ ہمارے پولوشن کے نظام کو بہتر بناتی ہیں۔ ڈپٹی منسٹر ٹرانسپورٹ نے یہ کہا کہ جو 35 نئی ای وی بسیں کراچی پورٹ پر آئیں گی، اس میں سے تین جو ہے وہ نیو روٹ بنائے جائیں گے، جس میں سے کل پہلے روٹ کا آغاز کیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی کی جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی سندھ سینیٹر وقار مہدی سے گورنر ہاؤس میں ملاقات ہوئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ گورنر سندھ کی ملاقات ہوئی ہے سینیٹر پیپلز پارٹی وقار مہدی سے۔ ملکی اور صوبائی سیاسی صورتحال، عوامی فلاح و بہبود اور اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سینیٹر وقار مہدی نے گورنر سندھ کو منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ گورنر سندھ کا صوبے اور ملک کے وسیع تر مفاد میں باہمی تعاون کے فروغ پر زور۔ مؤثر اقدامات کے ذریعے عوام کی زندگیوں میں مثبت تبدیلیاں لانے کے عزم کا اظہار بھی کیا گیا۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی کی جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی سندھ سینیٹر وقار مہدی سے یہ ملاقات ہوئی ہے۔ گورنر ہاؤس میں یہ ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں سیاسی صورتحال، ملکی اور صوبائی سیاست پر خصوصی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سینیٹر وقار مہدی نے گورنر سندھ کو منصب سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی۔ گورنر سندھ کا صوبے اور ملک کے وسیع تر مفاد میں باہمی تعاون کے فروغ پر زور۔ مؤثر اقدامات کے ذریعے عوام کی زندگیوں میں مثبت تبدیلیاں لانے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ براہ راست چلیں گے، گورنر سندھ نہال ہاشمی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ میں نے رات کو کال کیا تھا، میرا فرض ہے وہ اس صوبے کے گورنر ہیں، اگر کوئی اچھی چیز ہے تو مجھے سیکھنا چاہیے۔ بہت ہو گئی اس شہر میں تنقید، جملے بازی، لڑائی تو نہیں، ہر آدمی اچھا، میں سب بہت اچھے ہیں، سب کا احترام ہے میرے دل میں۔ کچھ ان سے بھی پوچھ لیجئے اور پھر آپ، یہ مذہبی امور کے وزیر ہیں، آپ کچھ پوچھ رہے تھے۔ میں نے گورنر سندھ نہال ہاشمی صاحب کی پریس کانفرنس دیکھی تھی اور انہوں نے اعلان کیا تھا کہ گورنر ہاؤس میں سحری اور افطاری جو ہے ہوگی، تو یقین کریں میں نے بھی وہ پریس کانفرنس سن کے میں آیا ہوں۔ میں نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور میں پاکستان میں ہم رہتے ہیں، ہماری اپنے خوشیاں غم سانجھے ہیں، عید و ہولی و ہم مل کر مناتے ہیں، ہمارے ورد جو ہے وہ بھی ہم اب رکھتے ہیں، مگر میں نے 13واں روزہ میرا تھا، تو میں نے بھی سمجھا کہ گورنر صاحب نے جو کراچی کے صوبہ سندھ کے بچوں کو، خواتین و حضرات کو مدعو کیا ہے، تو میں نے بھی یہ سعادت افطاری کی حاصل کی ہے۔ یہی پاکستان کا خوبصورت چہرہ ہے کہ تمام مذاہب کے لوگ ایک دوسرے، یہاں پہ میں نے ہندو بھی دیکھے افطاری میں اور مسیح بھی ہمارے تھے، تو مسلمان بھائی بھی تھے، تو یہ سکھ بھی تھے، تو یہ مذہبی ہم آہنگی کا بھی یہ گورنر ہاؤس یہ آج منظر پیش کر رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ہمارے گورنر نہال ہاشمی صاحب ایک ویژنری لیڈر ہے ہمارے، اور ان کا اپنا ویژن ہے۔ انشاءاللہ یہ گورنر ہاؤس اس آئینی رول ادا کرے گا، یہاں سے محبتیں اور سندھ اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی بات ہوگی۔ میری دیگر جماعت کے خاص کر کے ہم کے جو ہمارے معزز قائدین ہیں ان سے بات ہوئی ہے، گورنر صاحب کو میں نے کیا ہے، وہ ملک میں نہیں ہے،
وہ اس ملک سے باہر گئے ہوئے، جب آئیں گے اور مل لیں گے، ان کے اعزاز میں ضیافت کریں گے، ان کو ہار دیں گے، گلدستہ پیش کریں گے. کام ان کا اپنا، میرا کام اپنا. تھینک یو. گورنر صاحب یہ بتائیے گا، کامران کشمیری صاحب کے اور بھی کئی سارے انیشیٹوز تھے جس میں مین آف فوڈ ہے، راشن کی تقسیم ہے. یہ انیشیٹو آپ نے افطاری کا کروایا، بہت اچھی بات ہے، ہم اس کو پرسیو کر رہے ہیں. لیکن جو دیگر انیشیٹوز ہیں جس میں وہ عوام جو کہ پانی، بجلی، گیس کے مسائل ادھر لے کر آتی تھی، تو کیا ان کے وہ جو آپ کا جو سسٹم یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا گیٹ نمبر 1 پہ، اس کو بھی دوبارہ فعال کریں گے کہ نہیں؟ ایک بات پھر میں آپ کو بتاؤں کہ میں آئین کا گورنر ہوں عوام کی نگرانی کے لیے. میرا ڈومین نہیں ہے، ڈومین سی ایم صاحب کا ہے، میئر صاحب کا ہے. میئر صاحب واٹر، مرتضی وہاب صاحب واٹر بورڈ کے بھی چیئرمین ہیں. جہاں میرا ڈومین ختم ہوگا وہاں میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی ذمہ داری ادا کریں. اس سلسلے میں ایک منٹ چلو. اور یہ بناتے کیوں ہیں وزیر اعظم، صدر، گورنر؟ لوگوں کی خدمت کے لیے. او بھائی میری شکل نہ دیکھیں، میں بولتا ہوں اللہ نے یہ بنا تو دیا، اب چلانے کے لیے کرو. تو جو بن پڑے گا میں اپنے سامنے حضرت عمر فاروق کی زندہ مثال رکھتا ہوں. میں یہ کپڑا بھی شاید غلط پہنا ہوا ہوں، ان کے کپڑے میں پیوند لگا ہوتا تھا. اب آپ میری مائنڈ سیٹ کو سمجھ گئے ہوں گے. میرے یہاں جو ہوگا سب سیدھا ہوگا. اللہ میاں ہمیں اور آپ کو اس ماہ رمضان میں منافقت سے بچائے. جو مزہ آتا ہے نا لوگوں کی خدمت کر کر. میں پھر آپ کو بتاؤں، لوگ بولیں گے اپنے قائد کا نام لیتا ہے. یار میاں صاحب کے خاندان سے، ان کے گھر سے، ان کے ہسپتال سے اتنے لوگوں کو ملتا ہے کہ مجھے بھی نہیں پتا چلتا ہے. کبھی نہیں بتاتے اس ہاتھ کو دیا، اس کو نہیں پتا. تو ایسا میں بھی کروں گا انشاءاللہ. آپ تعاون کیجیے گا. جی ہوتا یہ کہ اکثر ایونٹس کے اوپر مس مینجمنٹ ہو جاتی ہے، ہوتا رہتا ہے، ہم اکثر دیکھتے ہیں، ہو جاتا ہے، کوئی ایسا بڑا ایشو نہیں ہے. لیکن بعد میں فون کر کے تھریٹ دینا، کیا وہ ٹھیک ہے؟ گورنر ہاؤس سے اگر کوئی فون جائے اور تھریٹ دے، ٹھیک ہے وہ آفس میں پہلے یہ جواب دیتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کو جو آپ نے سوال کیا راشن کے حوالے سے، وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک رمضان پیکیج کا اناؤنس کیا ہے، اور میرٹ پہ کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے وہ نہیں ہے، یا کسی سیاسی سپورٹ. جو 38 بلین روپیہ جو پاکستانی ہے اس میں اپلائی کر سکتا ہے، اور میرٹ پہ. اسی طرح ہمارا جس طرح پنجاب میں رمضان نگہبان پروگرام ہے، وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ، اس طرح صوبائی حکومتیں ہر صوبہ اپنا اپنا حصہ ڈال رہا ہے. نہیں بھائی، یہاں سے کوئی نہ تھریٹ جائے گا. اگر کبھی ہوا ہے میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. ایک نمبر 2، میں نے کل بھی کہا تھا، یہ جو ولاگ سوشل میڈیا ہم بنا کے آن ایئر کرتے ہیں، تو یہ انڈینز بھی دیکھتے ہیں، امریکنز بھی دیکھتے ہیں، اسرائیلی بھی دیکھتے ہیں. وہ مذاق اڑاتے ہیں کہ پاکستانی آپس میں کیسے لڑ رہے ہیں. تو اپنی ایک بوٹی کے چکر میں بکرا مت ذبح کر دو. قوم کے امیج کو ہم تباہ نہیں کرنا ہے. کبھی سوچنا جو لوگ بھی کرتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اسی ملک کا کھاتے ہیں. میرے ذاتی کے اختلافات ہوں گے، ہم بیٹھ کے طے کریں گے. دھمکی نہ کسی کو طرف یہاں سے جائے گا انشاءاللہ. آپ جو دل میں آئے، جو اس ملک اور گورنر ہاؤس کے حق میں بہتر سمجھتے ہیں وہ کیجیے گا. تھینک یو. گورنر سندھ نہال ہاشمی اور وفاقی وزیر مذہبی امور کھیلداس کوہستانی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وفاقی وزیر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی ملاقات ہوئی ہے. اندرونی کہانی سامنے آ گئی. اس ملاقات میں وفاقی صدر مملکت نے ایم کیو ایم پاکستان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ سندھ میں اہم فیصلوں میں ایم کیو ایم کو اعتماد میں لیا جائے گا، اسے ساتھ لے کر چلا جائے گا. ذرائع کے مطابق خالد مقبول صدیقی نے شکایت کی کہ کراچی کی سب سے بڑی جماعت ہونے کے باوجود ایم کیو ایم کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا، جس کے بعد صدر آصف علی زرداری نے پیپلز پارٹی کے وزراء کو ہدایت کی کہ وہ ایم کیو ایم رہنماؤں سے ملاقات کر کے ان کے تحفظات سنیں. اسی سلسلے میں ناصر حسین شاہ، سعید غنی اور دیگر رہنما ایم کیو ایم کے ارکان اسمبلی سے ملاقات کریں گے. امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان کا کہنا ہے کہ عید الفطر کے بعد میگا سٹی گورنمنٹ کے لیے تحریک چلائی جائے گی، شہریوں کو کال دی جائے گی. انہوں نے کراچی کے ساتھ ناروا سلوک پر وزیر اعلیٰ سندھ سے سوال بھی کیا. محمد خورشید رحمانی کی رپورٹ. کراچی کے حقوق کا نعرہ پھر بلند. جماعت اسلامی نے عید کے بعد بڑی سیاسی تحریک کا اعلان کر دیا. امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان نے
इदारे नूर हक में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पर शदीद तनकीद की। बोले 18 बरसों में सिंध तबाही का शिकार हो चुका है। कराची के शहरी आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। शहर को पानी तक मैसर नहीं, लेकिन उसके बावजूद बिलावल भुट्टो कारकर्दगी पर खुश नज़र आते हैं। कराची में पानी नहीं मिल रहा, मगर बिलावल साहब पार्टी की कारकर्दगी से खुश हैं। कराची में ट्रांसपोर्ट का कोई निज़ाम नहीं। पिछले 18 साल में 300 बसें पीपल्स पार्टी की हुकूमत लेकर आई है, लेकिन बिलावल साहब पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस से, बिलावल साहब मुर्सा भुट्टो साहब की परफॉर्मेंस से खुश हैं। मुनम ज़फ़र ने कहा कि करीमाबाद अंडरपास के नाम पर अवाम के साथ धोखा किया गया, जहां 18-18 फीट की गलियां बनाकर मंसूबे को कामयाब करार दिया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि बिलावल भुट्टो बताएं शहर के बड़े तरक्याती मंसूबे आखिर क्यों मुकम्मल नहीं हो सके। जिस तरह आपने करीमाबाद अंडरपास बनाया है, जिस जगह अंडरपास की ज़रूरत नहीं थी, आपने 400 करोड़ रुपए खर्च करके 3 साल लगा दिए और 2 पतली गलियां आपने बनाई हैं जो 18 फीट की गलियां हैं। 18 फीट की गलियां हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची ने ऐलान किया कि ईद उल फितर के बाद मेगा सिटी गवर्नमेंट के क़याम के लिए तहरीक चलाई जाएगी और शहरियों को इस जदोजहद में शरीक होने की कॉल दी जाएगी। ये भी कहा कि ईद के बाद KMC में अदम एतमाद की तहरीक पर भी काम किया जाएगा। कैमरामैन शाहजेब रज़ा के साथ मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। जमात इस्लामी पब्लिक एड कमेटी की जानिब से गुलजार हिजरी में अवामी दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया, जिसमें जमात इस्लामी के रहनुमाओं समेत अवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। शाहरुख शाह से मज़ीद जानेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ गुलिस्तान जौहर गुलजार हिजरी से, और जमात इस्लामी की जो पब्लिक एड कमेटी है उसकी जानिब से एक गेट टुगेदर और इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया है। इस वक्त जो है वो हमारे साथ जमात इस्लामी के रहनुमा मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जमात इस्लामी गुलिस्तान जौहर और गुलजार हिजरी के जो है वो बहुत सारे कारकुनान इस वक्त इफ्तार में मौजूद हैं। जी सर, बताइएगा आज इफ्तार के हवाले से और जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है उसके हवाले से भी आप लोगों ने स्पीचेस किए हैं, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक के महीने का इख्तिताम है। आज पब्लिक एड कमेटी गुलजार हिजरी की तरफ से यहाँ पर एक अवामी इफ्तार है। मुआशरे के अंदर जितने मज़लूम हैं उनको यकजा करना, उन्हें मुत्तहिद करना, उनकी मदद के लिए पहुँचना, ये जमात इस्लामी का तरीक़ा है। लेकिन आलमी सतह पर आज जुल्म सितम जिस तरह जारी है, और आज जिस तरह ईरान के ऊपर इसराइल और अमेरिका ने हमला किया है, आज उम्मत को वहदत की ज़रूरत है, इत्तेहाद की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह आज की इस इफ्तार पार्टी ही के ज़रिए ही नहीं बल्कि जमात इस्लामी अपनी पूरी सरगर्मी के ज़रिए इत्तेहाद इत्तफ़ाक़ के इस पैगाम को आगे बढ़ाना चाहती है। फ़लस्तीन के मज़लूमों की मदद के लिए आज इंसानियत को यकजा होना होगा। ईरान, ममलिकत ईरान, उसने ज़ालिमों को ललकारा है और ये बताया है कि इस दुनिया के अंदर इंसानों की खुदाई काबिल कबूल नहीं है। जमात इस्लामी इस इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ की जिद्दोजहद हमेशा करती रही है और इंशाअल्लाह ये जिद्दोजहद जारी रहेगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और इस वक्त जो है वो कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पे जो है वो जमात इस्लामी की मौजूद है और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात भी यहाँ पे जो है वो यकजा होकर इफ्तार कर रही हैं और एक अवामी जो है वो ये इफ्तार है जो कि जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम किया गया है।